الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد. الرابع للنافیۃ للجنس وتعمل عمل ان بشرط عدم دخول جار على الجار فاسمها إن كان مضافا أو شبيها به نصب فإذا بني على ما ينسب به. چلیں بات چل رہی تھی ظاہراً مرفوعات کی. ٹھیک، مرفوعات میں چوتھے مرفوع کے لیے مرفوع تک پہنچے ہیں اور وہ ہے لائے نفی جنس. لائے نفی جنس لا مختلف قسم کا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں، الگ الگ معنی کے لیے آتا ہے. یہ جس کو لائے نفی جنس کہا جاتا ہے یہ ہمیشہ کسی ایک جنس کی نفی کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں، کسی عمل کی نفی کرنے کے لیے نہیں آتا ہے. یہ فلاں کام نہیں ہوا ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے. پوری ایک کسی جنس کی نفی کرتا ہے، جس کہ لا رجل فی الدار، کوئی مرد، یعنی جنس مرد کی کلی طور پر نفی کرے گا. لا درہم فی الجیب، جیب میں کوئی درہم نہیں ہے، پورے جنس سے درہم کی کیا کرنا نفی کرے گا. یہ جنس کی نفی کے لیے آتا ہے. دوسرے عمل کیا کرتا ہے؟ یہ وہی عمل کرتا ہے جو ان کرتا ہے. جو عمل ان کا ہے وہی عمل لائے نفی جنس کا. ان کا عمل کیا تھا؟ اسم کو نصب دیتا تھا، خبر کو رفع دیتا تھا. بیانی بھائی عمل اس کا اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے. اگر لائے نفی جنس کا اسم مضاف ہے یا شبہ مضاف ہے، اگر مضاف ہے یا شبہ مضاف ہے تو نصب دیا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ لائے نفی جنس کا اسم جب مضاف یا شبہ مضاف ہوگا تو وہ منصوب ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو مبنی علی النصب ہوگا. کیا ہوگا؟ مبنی علی النصب ہوگا. کیا فرق ہے مولانا نصب میں اور مبنی علی النصب میں؟ نصب اور مبنی علی النصب میں نصب حرکت ہے، الگ الگ طریقے سے آتی ہے نا. کبھی ایک اکیلا آتا ہے، کبھی تنوین کے ساتھ بھی آتا ہے، کبھی حروف کے ساتھ بھی آتا ہے نا. لیکن مبنی علی النصب کا مطلب یہ ہے کہ وہ مبنی ہے، ہمیشہ اس کی نصب کی ایک ہی صورت ہے. نصب کی اس کی ایک ہی صورت ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. مثلا مضاف نہیں ہے، ایک مفرد معرفہ ہے، یہ مفرد نکرہ ہے، جیسے رجل. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ رجل ہے. اب اس کو نصب کیا دیں گے؟ حالت نصب میں کیا ہوتا ہے؟ فتح. یہ وہی ہے. لیکن اگر مثال کے طور پہ فرض کر لیں کہ تسمیہ ہے اس کا اسم، لائے نفی جنس کا اسم کیا ہے؟ تسمیہ واقع ہوا ہے. تو
تو تثنیہ کو نصب کیا دیں گے؟ ہاں، تثنیہ حالت نصب میں جب ہوتا ہے تو یا نون کے ساتھ آتا ہے. تثنیہ جب حالت نصب میں ہوتا ہے تو کیسے آتا ہے مولانا؟ یا نون کے ساتھ آتا ہے. یہ مبنی ہے، یہ بدلے گا بھی نہیں. ایسا نہیں کر سکتے آپ کہ واو نون کے ساتھ کر دیں. واو نون کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے. حالت نصب میں تثنیہ ہمیشہ یا اور نون کے ساتھ ہی آتا ہے. تو بس یہی رہے گا، آپ بدل نہیں سکتے. وہی بتا رہے کہ اگر لائے نفی جنس کا اسم مضاف یا شبہ مضاف ہے تو منصوب ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو منصوب ہوگا لیکن جس چیز پر مبنی ہے اسی پہ منصوب ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، یہ بات. جیسے دیکھیں ابھی الرابع للنفیۃ للجنس، چوتھے مرفوعات میں لا النافیۃ للجنس جو جنس کی نفی کے لیے آتا ہے، جنس کی نفی کرتا ہے. وتعمل عمل ان، اور یہ لائے نفی جنس عمل کرتا ہے ان کی طرح، ان جیسا، جیسا عمل ان کا ہے یا جو عمل ان کا ہے وہی عمل لائے نفی جنس کا ہے. بشرط عدم دخول جار علیہا، اس شرط کے ساتھ کہ اس لام پر، اس لا پر حرف جر داخل نہ ہو تب وہ ان والا عمل کرے گا. وإلا اگر لا کے اوپر حرف جر داخل ہوگا تو وہ عمل نہیں کرے گا. لائے نفی جنس کے عمل کرنے کی ایک شرط ہے، وہ کیا ہے کہ حرف جر اس پر نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ اگر لائے نفی جنس کے شروع میں حرف جر آ گیا تو پھر لا عمل نہیں کرے گا. لائے نفی جنس کا حرف جارہ سے خالی ہونا ضروری ہے. سمجھ کہ بلا، بلا آ جائے، فلا آ جائے، ہے نا، جو بھی حرف جر آ سکتا اس کو خاص طور سے با آتا ہے اس لیے مثال دے دی جاتی ہے. بلا وہ عمل نہیں کرے گا. لائے نفی جنس کے عمل کرنے کی شرط یہ ہے کہ وہ حرف جار سے خالی ہو. واسمھا، لائے نفی جنس کا اسم ان کان مضافن، اگر مضاف ہوگا، لا آیا اس کے بعد اسم آیا لا کا اور وہ اسم مضاف ہو اس کے بعد پھر مضاف الیہ ہے. یہ اسم مضاف ہے، یہ خبر تو مرفوع رہے گی. ابھی بات خبر کی نہیں ہو رہی، ابھی بات صرف کس کی ہو رہی ہے؟ اسم کی. کہ لائے نفی جنس کا اسم مضاف و شبہ مضاف بھی ہو سکتا ہے اور ان کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے. لہذا اگر لائے نفی جنس کا اسم مضاف ہو یا شبہ مضاف ہو تو نصب، تو اسے نصب دیا جائے گا. جیسا کہ میں نے کہا لا رجل ولا رجلین فی الدار، مضاف علی چھوڑ دیا. جس کہیں گے لا غلام رجل فی الدار، کیا اس کی مثال دیں گے؟ لا غلام رجل فی الدار، یہاں پر لائے نفی جنس کا اسم جو ہے وہ مضاف ہوا ہے نا. غلام رجل، غلام مضاف ہے، رجل مضاف ہے، نصب دیا.
کیا کہیں گے؟ لا 20 درہما موجود، لا 20، یہ 20 کیا حالت نصب میں یا نون کے ساتھ آتا ہے نا حالت نصب میں؟ تو اگر لائے نفی جنس کا اسم مضاف یا شبہ مضاف ہوگا تو اسے نصب دیا جائے گا وَإِلَّا، اور اگر لائے نفی جنس کا اسم مضاف یا شبہ مضاف نہیں ہے تو بنی علی ما ینصب بہ، تو وہ مبنی ہوگا اس چیز پر ما ینصب بہ جو اسے نصب دیتا ہے، یعنی منصوب ہی ہوگا لیکن مبنی علی النصب ہوگا. ٹھیک ہے، کیا ہوگا؟ تو ہمیشہ ویسے ہی رہے گا. کبھی جیسے لا رجل فی الدار، لا رجل فی الدار، جیسے لا رجل ولا رجلین فی الدار وَيُشْتَرَطُ تَنْكِيرُهُ وَمُبَاشِرَتُهُ لَهَا. اب یہ لا کی اسم کی شرطیں ہیں. شرط ہے کہ لا نفی جنس کا اسم لا کے ساتھ ملا ہوا ہو، دونوں متصل ہوں. دوسری ہے کہ نکرہ ہو. تو پہلے کیا ہے؟ نکرہ. لا نفی جنس کا اسم کیا ہے مولانا؟ شرط اول یہ ہے کہ نکرہ ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ لا کے ساتھ متصل اور ملا ہوا ہونا چاہیے، تب یہ عمل ہوگا کہ اسم کو اگر مضاف و شبہ مضاف ہے تو نصب دے گا، اور اگر مضاف اور شبہ مضاف نہیں ہو تو نصب دے گا، لیکن اس کا نصب اس چیز پر ہوگا یعنی مبنی ہوگا. وَإِلَّا، اگر نکرہ نہ ہو لا نفی جنس کا اسم یا اس سے ملا ہوا نہ ہو، مثلا معرفہ ہو جائے، فرض کر لو لا نفی جنس کا اسم کیا ہو جائے مولانا؟ معرفہ آ جائے، یا لا اور اس کے اسم کے درمیان فاصلہ ہو جائے تو لا نفی جنس کا عمل باطل ہو جائے گا، عمل نہیں کرے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ لا کی تکرار کی جائے گی کلام میں، لا کو 2 بار لایا جائے گا. جیسے کہا جائے گا لا زید فی الدار ولا عمرو، لا زید فی الدار ولا عمرو، نہ تو زید گھر میں ہے اور نہ ہی عمرو ہے، کیونکہ یہاں لا کا اسم معرفہ واقع ہوا ہے، اس لیے عمل بھی نہیں کیا اور لا کی تکرار بھی ہوئی ہے. اگر نکرہ ہوتا تو ایک ہی مرتبہ لانا کافی ہوتا، اس سے جنس کا انکار ہو جاتا، لیکن یہاں معرفہ ہے تو معرفہ میں جنس تو ہوتا ہے. معرفہ تو شخص واحد پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، شخص معین پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو ایک شخص کے انکار سے بقیہ لوگوں کا انکار تھوڑی کیا جا سکتا ہے، اس لیے لا کی تکرار کرنی پڑتی ہے. پہلا لا کی تکرار نہیں کریں گے تو سامنے والے کے ذہن میں یہ بات رہے گی کہ یہ نہیں ہے تو شاید یہ ہو، ہے نا. تو جو نہیں ہے اس کا ذکر کرنا پڑے گا، اس کے لیے انکار کے لیے لا لانا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اور نکرہ ہوتا تو ایک لا میں جنس کا انکار کر دیتے تو کوئی شبہ ہی نہیں رہتا، کیونکہ پورے جنس کا ہے نا. لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی ہے ہی نہیں، ختم، نہ عمر بکر، آپ گنتے رہو کوئی نہیں. لیکن معرفہ اگر رہے گا ایک تو عمل نہیں کرے گا، دوسرے لا کی تکرار بھی ضروری ہو جائے گی. وَيُشْتَرَطُ، اور شرط ہے
تنکیرہ کہ لائے نفی جنس کا اسم نکرہ ہو، ومباشرتہ لہا اور اس کا اسم مباشر ہو، ملا ہوا ہو لا کے ساتھ، ٹھیک۔ فَإِنْ عُرِّفَ أَوْ فُصِّلَ پس اگر لائے نفی جنس کا اسم معرفہ ہوگا یا لائے نفی جنس اور اس کے اسم کے بیچ فاصلہ ہوگا، اہملت تو لا محمل ہو جائے گا، لا عمل نہیں کرے گا، وقررت اور لا کی تکرار ہوگی، لا کو دو بار لائیں گے، نحو جیسے لا زید فی الدار ولا عمرو، لا نفی جنس ہے لیکن اس کا اسم زید معرفہ آ گیا، نصب ہونا چاہیے تھا لیکن معرفہ ہے اس لیے لا محمل ہو گیا ہے، ولا عمرو اور پھر لا کی تکرار بھی ہوئی ہے، ولا رجل یا لا فی الدار رجل ولا امرأۃ، اب یہاں لا اور اس کے اسم رجل اور امرأۃ کے بیچ فی الدار کا فاصلہ ہو گیا ہے، تو جب بھی لائے نفی جنس کے اسم اور لا کے درمیان فاصلہ ہو جائے یا لائے نفی جنس کا اسم معرفہ ہو تو لا عمل نہیں کرے گا۔ چلے تبصرہ بلک فی نحو لا حول ولا قوت الا باللہ خمسۃ اوجہ، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے جو اس طریقے کی عبارت اور اس طریقے کا کلام ہو جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس طریقے کے قول اور اس طریقے کی عبارت میں 5 وجہیں جائز ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ میں 5 وجہیں جائز ہیں، 5 طریقے سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ الاول فتحهما علی الاصل، پہلی وجہ کہ لا کے بعد جو اسم آیا ہے اس کو نصب کیا جائے اصل کی بنیاد پر، دونوں لا نفی جنس ہیں اور دونوں نے اپنے اسم میں عمل کیا ہے، نصب کیا ہے، لا حول ولا قوت، ٹھیک ہے مولانا، لا حول ولا قوت، لا کے بعد جو حول آیا ہے تو اسم لا ہے، منصوب ہے لا کی وجہ سے، لا قوت میں لا کے بعد قوت آیا ہے وہ اس کا اسم ہے اور منصوب ہے، تو پہلی صورت یہ ہے کہ لا کے اسم کو اصل کی بنیاد پر یعنی اس کا اسم ہونے کی بنیاد پر اس کو نصب دے دیا جائے، پہلے منصوب، لا کے دونوں اسم کو اصل کی بنیاد پر نصب دے دیا جائے۔ الثانی رفعہما، دوسری یہ ہے کہ دونوں کو رفع دے دیا جائے، لا حول ولا قوت، رفع دیں گے تو کیا ہوگا، رفع اگر دیں گے تو یہی ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ لا کو ملغا مانیں گے چونکہ اس کا اسم کیا ہے، لا ملغا مان لیں گے، ملغا مان لیا ہم نے اسی لیے لا کی تکرار ہوئی ہے، سمجھ رہے مولانا، دونوں کو رفع دے دیا جائے گا، یعنی لا حول ولا قوت، لا نے عمل نہیں کیا، مبتدا اور خبر ہے دونوں، لا حول ولا قوت، ٹھیک، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ لا نے یہاں لیسا کا عمل کیا، اسم کو رفع دے دیا ہے نا، تو یہ 2 وجہ ہو گئی،
الثانی رفعهما علی الابتداء او علی الاعمال کلیس، دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں کو رفع دیا جائے، دونوں سے مراد یا دونوں لا کے بعد جو اسم آیا ہے اس کو رفع دیا جائے علی الابتداء، مبتدا ہونے کی بنیاد پر دونوں کو مبتدا مان لیں گے. لا حول، حول مبتدا ہے، قوت مبتدا ہے، دو وجہ. او علی الاعمال کلیس، یا یہ کہیں گے کہ لا نے لیسا کا عمل کیا ہے اس لیے دونوں اسموں کو رفع دیا ہے. لیسا اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے. تو دوسری والی صورت جو رفع پڑھنے والی ہے اس کی دو وجہ ہیں، دو وجہوں کی بنیاد پر لا حول ولا قوت پڑھ سکتے ہیں. پہلی وجہ یہ کہ لا کو ملغا مان لیا جائے اور دونوں کے اسم کو مبتدا. نمبر دو، لا کو ہے کہ لیسا والا عمل کیا ہے. ختم. اتنا بھی دو وجہ ہے اس کو ذہن میں رکھو، باقی بات